تو سیڑھی سے نیچے اتر رہی تھی تو اس آدمی نے آ کر میرے اوپر اٹیک کیا اور مجھے بہت مارا. پر یہ میاں بیوی دونوں موجود تھے جنہوں نے میرے اوپر تشدد کیا. نے غلطی کر دی میری بیوی کو جواب دے کر آپ نے غلطی کر دی جو ویڈیو میں بھی موجود ہے. وہ بس ایسے ہی بولتا رہا اور مجھے مارتا رہا. السلام علیکم. جی ٹی وی ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں نمرہ ریاست. کراچی میں ایک اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا واقعہ پیش آیا. آج سے تقریباً 10 روز قبل ایک گھریلو ملازمہ پر تشدد کیا گیا. واقعہ جو ہے وہ گوادر کے قریب پیش آیا ہے اور جو ملازمہ ہیں جو متاثرہ خاتون ہیں یاسمین بی بی اس وقت ہمارے ہمراہ موجود ہے. اس وقت بھی یعنی تقریباً 10 روز گزر جانے کے بعد بھی ان کے منہ پر جو تشدد کے نشانات ہیں وہ موجود ہیں. کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا اور کیوں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یاسمین بی بی ہمارے ہمراہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. یاسمین بتائیے گا آپ کے جن کے گھر آپ کام کرتی تھی کیا ان کی طرف سے تشدد کیا گیا ہے اور یہ تک واقعہ کیا ہے، کیسے پیش آیا؟ السلام علیکم. جی میں جس گھر میں کام کرتی ہوں اس گھر سے میرے اوپر تشدد نہیں کیا گیا. جس گھر میں کام کرتی ہوں اس کی دوسرے فلور پر جو اوپر والے فلور پر جو لوگ رہتے ہیں ان کی لیڈیز کی کوئی چادر نیچے گر گئی تھی تو انہوں نے مجھے بولا کہ جائیں آپ اٹھا کر لائیں. تو میں نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو وہ لیڈیز خود نیچے گئیں اور اٹھا کر لے کر آئیں تو اس سے گیٹ لاک ہو گیا. کیا انہوں نے بولا چابی دے دیں. تو جس گھر میں کام کرتی اس لیڈیز نے بولا میری چابی پڑی ہے وہ آپ دے دیں اس کو مین گیٹ کی. تو میں نے دے دی. تو اوپر آ کر گالیاں دیتے ہوئے آ رہی ہیں اور گندی گندی گالیاں دے رہی ہیں. اور میں نے پوچھا کہ آپ مجھے گالیاں کیوں دے رہی ہیں؟ تو کہہ رہی ہیں آپ نے میرے منہ پہ چابی ماری. میں نے بولا دیکھیں میں نے آپ کو چابی دی ہے، اگر بالفرض اگر نیچے گر بھی رہی تھی اور آپ پہ لگ رہی تو آپ سائڈ میں ہو جاتی. خیر وہ مجھے گالیاں دیتی ہوئی چلی گئی، میں نے بھی وہ گالی ریپیٹ کر دی. تو وہ معاملہ میری طرف سے وہیں ختم ہو گیا تھا. اگلے دن اس نے اپنے شوہر سے کیا کہا کیا نہیں کہا. اور میں جب اس گھر میں واپسی کام کرنے گئی تو کام کاج کر جب میں واپس آ رہی تھی تو سیڑھی سے نیچے اتر رہی تھی تو اس آدمی نے آ کر میرے اوپر اٹیک کیا اور مجھے بہت مارا. کتنی چوٹیں آپ کو آئی ہیں اور جب وہ آپ کو مار رہے تھے تو ان کے قریب کون لوگ موجود تھے؟ انہوں نے کیا چھڑوانے کی کوشش کی تھی؟ نہیں، اس وقت نیچے کا فلور خالی تھا. فرسٹ فلور پر وہ لیڈیز تھی جن کے میں کام کرتی. وہ ایک حاملہ عورت تھی، صرف ایک لیڈیز ہی گھر میں تھی. ان کے جینٹس کوئی بھی گھر میں نہیں ہوتے اور میں نے کبھی دیکھے بھی نہیں ان کے یہاں گھر میں مرد دن کے ٹائم. تو ان کے یہاں مرد کوئی بھی نہیں تھا اور اوپر یہ میاں بیوی دونوں موجود تھے جنہوں نے میرے اوپر تشدد کیا. اس کے علاوہ کوئی اس بلڈنگ میں نہیں تھا. اچھا، جیسے ہی انہوں نے آپ کو مارنا شروع کیا تو واپس سے آپ نے مارا یا خود حملہ کرنے کی یا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی؟ نہیں، میں تو سنبھل ہی نہیں پائی. میں تو بیک سائڈ سے جیسے حملہ ہوا جیسے میں مڑ ہی نہیں پائی اور اس نے میرے اوپر اتنا تشدد کیا کہ میں سنبھل ہی نہیں پائی. میں اس کو کچھ کہہ ہی نہیں پائی، نہ میں اس سے پوچھ پائی. صرف وہ اتنا بول رہا تھا کہ آپ نے غلطی کر دی، میری بیوی کو جواب دے کر آپ نے غلطی کر دی جو ویڈیو میں بھی موجود ہے. وہ بس ایسے ہی بولتا رہا اور مجھے مارتا رہا. اچھا، آپ پھر اس کے بعد جب فوری اٹھی ان کے مارنے کے بعد تو پھر آپ نے کیا کیا؟ جب میں اٹھی تو وہ دونوں میاں بیوی جا چکے تھے، بھاگ چکے تھے. اور وہ جو حاملہ لیڈیز تھی جس کے گھر میں کام کرتی تھی وہ خوف زدہ اتنی ہو گئی تھی کہ وہ اپنا دروازہ بند کر چکی تھی. اور پھر میں روتے ہوئے اپنا گیٹ سے باہر چلی گئی. اور میں پھر اپنے اس بچے کو میں نے ٹیوشن سے لیا، یہ کوچنگ جاتے ہیں وہاں گئی. وہاں سے میں نے اپنے بچے کو لیا، رکشے میں بیٹھی، میں پولیس اسٹیشن گئی وہاں ایف آئی آر کے لیے. تو وہ لوگ بولے بی بی ایسے نہیں ایف آئی آر ہوگی، آپ پہلے ایم ایل او کروا کر لائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، پھر آپ کی ایف آئی آر ہوگی. تو یہ سب کرتے کراتے ہمیں 2 سے 3 دن لگ گئے. تو 3 دن کے بعد ہماری ایف آئی آر ہوئی. ایف آئی آر ہونے کے بعد بھی کوئی بھی رسپانس سامنے نہیں آیا. وہ انسان تو بیل بھی کروا چکا ہے اور ہماری ایف آئی آر جو کٹوائی تھی اس آدمی تک کیسے پہنچی کیسے نہیں پہنچی. مجھے تو یہی بہت بڑا افسوس ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا بھی نہیں اور وہ چھوٹ بھی گیا. اچھا، ابھی اس کے بعد آپ دوبارہ کام پر گئی ہیں، دوبارہ ان کا سامنا ہوا ہے یا انہوں نے کوئی معذرت کی ہو ایف آئی آر واپس لینے کے لیے یا کوئی بات چیت ان سے ہوئی ہے؟ نہیں، ان لوگوں سے میرا کوئی سامنا نہیں ہوا. لیکن میں 2 دفعہ گھر سے باہر گئی ہوں تو جب کام پہ گئی ہوں تو لوگوں بائک سے گزرتے ہوئے لوگ مجھے بولے آپ اپنی ایف آئی آر واپس لے لیں ورنہ ہم آپ کو شوٹ کر دیں گے. ایسا مجھے دھمکا رہے تھے. اور میں پھر ایک دن تو میں نے اپنا جیسے تیسے پورا کیا، پھر کل میں واپس آ گئی. ایسا ہوا. اچھا، آپ نے اس بات کی اطلاع پولیس کو دی ہے کہ آپ کو وہ دھمکا رہے ہیں کیونکہ آپ کی اس وقت جان کو خطرہ ہے، جیسے آپ کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہے شوٹ کر دیں گے ایف آئی آر نہیں کروا؟ جی،
جی میں پولیس کے پاس نہیں گئی، میں نے اپنے گھر والوں کو آ کر بتایا، میں نے اپنے بیٹے کو بتایا، یہ لوگوں کو بھی میں نے منع کیا کہ آپ لوگ گھر سے باہر نہیں جائیں، کیونکہ مجھے جب خطرہ ہو سکتا ہے تو میرے بچے بھی ان لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں، میرے بچوں کو بھی خطرہ ہے، مجھے کوئی بھی انصاف نہیں دلوا رہا، کہیں سے مجھے انصاف مل جائے۔ اچھا، جو ہماری صوبائی وزیر ہیں شائنہ شیر علی، انہوں نے جو ہے وہ جب آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی اور خبر یہ چلی تو انہوں نے فوری نوٹس لیا اور پولیس سے کہا کہ اس فوری قانونی کارروائی کی جائے، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ پولیس کی جانب سے آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا جا رہا، تو ان سے کیا مطالبہ کریں گی کہ پولیس سے وہ کیا کہیں اور کس طرح سے آپ کا کام آگے بڑھے؟ دیکھیے پولیس سے میں یہی کہوں گی، ایک دو دفعہ پولیس گئی ہے وہاں پر، میرے ساتھ بھی گئی ہے، لیکن وہ لوگ وہاں پر نہیں تھے، وہ تو اسی دن چلے گئے تھے، اسی گھر میں میرے ساتھ گئے ہیں جس گھر میں وہ یہ واقعہ ہوا تھا، وہیں کھڑے ہو کر پکچر بنائی ہے، سب نے مجھ سے بیان لیا، وہ میں نے بیان ریکارڈ کروایا، لیکن وہ لوگ تو وہاں نہیں تھے، تو پولیس نے بس میرے ساتھ گئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں گئی ہے، لیکن اس کے بعد وہ آدمی پکڑا نہیں گیا، اس کا کوئی نمبر ٹریس کریں، کچھ کریں تاکہ وہ پکڑا جائے، کسی اور پر بھی تشدد کر مجھے دوبارہ سے نقصان نہ پہنچائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ دیگر خواتین کی طرح یا دیگر کیسز کی طرح جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے یا خواتین کے حقوق کی خلاف ورزی کے ہمیں نظر آتے ہیں، اسی طرح یاسمین بی بی کا بھی یہی کیس ہے اور وہی مطالبہ ہے، انصاف کی طلبگار ہیں، انصاف کی منتظر ہیں کہ کب قانونی کارروائی میں جو ہے وہ تیزی آئے گی اور وہ شخص گرفتار ہوگا، کٹہرے کے پیچھے ہوگا، کیونکہ نہ صرف یہ بلکہ دیگر خواتین کے لیے بھی خطرہ ہے جب تک ایسے لوگ باہر سرعام گھومتے رہیں گے کہ کبھی بھی طیش میں آ کر کسی بھی خاتون کو کسی بھی وقت اس طرح سے تشدد کا نشانہ بنا سکتے ہیں، اور خصوصی طور پر ایسی خواتین جن کو لگتا ہے کہ طبقاتی طور پر ان سے کم تر ہیں یا کسی بھی طریقے سے ان سے کم تر ہیں، تو ان کا آسان ہدف ہوتی ہیں ایسی خواتین۔ اور دوسری چیز، اہم چیز ہم نے یہ دیکھی کہ جو مرد اس وقت تشدد کا نشانہ بنا رہا تھا، اس وقت ان کی جو اہلیہ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھی، جو خود ایک خاتون ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس پر جو ہے مخالفت نہیں کی بلکہ ان کا ساتھ دیتی رہی۔ ویڈیو جب یہ ان کے تشدد کی، یاسمین بی بی پر تشدد کی ویڈیو جو ہے وہ تیزی سے وائرل ہونا شروع ہوئی انٹرنیٹ پر، اس کے بعد جو ہے وہ تیزی دکھائی دی اور ہم دیکھا کہ جو ہے وہ خبریں گردش کرتی ہمیں نظر آئی۔ اب یاسمین بی بی کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ جس طرح سے انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، گھر سے باہر نکلنا ان کا مشکل ہو گیا ہے، اس پر جو ہے قانونی کارروائی کی جائے، اس پر نظر ثانی کی جائے تاکہ وہ محفوظ محسوس کر سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ اپنا جو قانونی حق ہے اس کو استعمال کر انہوں نے جب وہ پولیس اسٹیشن تک پہنچی اور اپنا حق استعمال کیا، اس کے بعد ان کو جو ہے وہ غیر محفوظ محسوس ہونا شروع ہو جائے اور تنگ آ کر ان کو ایف آئی آر واپس لینی پڑے، اور وہ جو ہے وہ ایک اور مثال بن جائے ایسی خواتین کے جو ڈر کر سہم کر گھر بیٹھ جاتی ہیں۔ تو قانونی کارروائی میں تیزی لانے کی ضرورت ہے اور یاسمین بی بی کا یہی مطالبہ ہے کہ قانونی کارروائی میں تیزی لائے جائے، عملی اقدامات کر کے دکھائے جائے اور وہ جو شخص جو ملزم ہے اس کو کٹہرے میں لایا جائے۔